بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی ہفتہ وار نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر ڈیلی سمری کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دو نشستوں میں اس بنیادی مسئلے پر آپ سے گفتگو ہوئی۔ ہمارے ہاں مذہبی طبقے کے اندر ایک بے چینی نظر آتی ہے، ایک بے قراری نظر آتی ہے، اور مستقل ایک دائمی مخاصمت کا معاملہ ہوتا ہے جو اسٹیٹ اور مذہبی طبقات کے درمیان ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بڑے مہلک نتائج نکلتے ہیں۔ قانون سازی کی بنیاد پر ریاست ایک طریقے سے بلیک میل ہو کے رہ جاتی ہے، اور نوجوان طبقہ جو دین کے معاملات کے اندر اپنے اخلاص کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ ان دینی سیاسی تحریکوں کا حصہ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد پوری عمر ان میں کھپا دیتا ہے، اور ڈپریشن کے سوا آخری میں خاتمہ کچھ نہیں ہوتا۔ غامدی صاحب سے ہم جان رہے تھے کہ مذہبی طبقے کا اصل مشکل کیا ہے اور کیسے اس مشکل کو حل کیا سکتا ہے۔ گزشتہ نشست کے اندر خاتمے پر غام صاحب آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک تبدیلی کا خواب ہے، ایک تبدیلی کا بیانیہ ہے جو ہمارے ہاں مذہبی تحریکیں رکھتی ہیں، اور گزشتہ آخری صدی میں بالخصوص اس کو ایک پورے نیریٹو کی شکل دے دی گئی ہے۔ غام صاحب، اگرچہ آپ کی پوری عمر بھی خود انہی تحریکوں میں ایک طریقے سے ابتدا میں بسر ہوئی، لیکن میرے سامنے ایک مختصر سی تحریر آئی جس میں اس پوری بات کو جو غام صاحب بیان کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں کہ مذہبی تبدیلی کے ایک پورا کا پورا بیانیہ ہے، اس کو مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے اپنی ایک تقریر میں جو انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 1940 میں کی خود بیان کیا، اور یہ بتایا کہ اسلامی انقلاب کی سبیل کیا ہے، اسلامی حکومت پیدا کیسے ہوتی ہے۔ مختصر سے اقتباس آپ کے سامنے رکھ کے بڑھوں گا غام صاحب۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کسی معجزے کی شکل میں صادر نہیں ہوتی، اس کے پیدا ہونے کے لیے ناگزیر ہے کہ ابتدا میں ایک ایسی تحریک جس کی بنیاد میں وہ نظریہ حیات، وہ مقصد زندگی، وہ معیار اخلاق، وہ سیرت و کردار ہو جو اسلام کے مزاج سے مناسبت رکھتا ہے، اس کے لیڈر اور کارکنان صرف وہی لوگ ہوں جو اس خاص طرز کی انسانیت کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے مستعد ہوں، وہ اپنی جدوجہد سے سوسائٹی میں اسی ذہنیت اور اسی اخلاقی روح کو پھیلانے کی کوشش کریں، پھر اسی بنیاد پر تعلیم و تربیت کا ایک نظام اٹھے جو اس مخصوص ٹائپ کے آدمی تیار کرے۔ اس سے مسلم سائنٹسٹ، مسلم فلسفی، مسلم مورخ، مسلم ماہرین مالیات و معاشیات، مسلم قانون دان، مسلم ماہر سیاست، غرض ہر شعبے علم و فن میں ایسے آدمی پیدا ہوں جو اپنی نظر و فکر کے اعتبار سے سر تسر مسلم ہوں، جن میں قابلیت موجود ہو کہ افکار و نظریات کا ایک پورا نظام زندگی ان کے پاس ہے، اور وہ اسلام کو ایک مکمل خاکے کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اور پھر اس کے بعد مولانا لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی عقلی اور ذہنی ریاست، ایک انٹلیکچوئل لیڈرشپ کا سکہ جما دیں۔ اس دماغی پس منظر کے ساتھ یہ تحریک عملاً اس غلط نظام کے خلاف جدوجہد کرے گی جو گرد و پیش میں پھیلا ہوا ہے۔ اس جدوجہد میں اس کے علمبردار مصیبتیں اٹھا کر، سختیاں جھیل کر، قربانیاں دے کر اور ماریں کھا کر اور جانیں دے کر اپنے خلوص اور اپنے ارادے کی مضبوطی کا ثبوت دیں، آزمائشوں کی بھٹی میں تپائے جائیں اور ایسا سونا بن کر نکلیں کہ جس کو ہر پرکھنے والا جانچ کر بے کھوٹ اور کامل عیار سونا ہی پائے۔ اپنے لڑائی کے دوران اپنے قول و فعل اور اپنی مخصوص آئیڈیالوجی کا مظاہرہ کریں جس کے علمبردار بن کر وہ اٹھے ہیں، اور ان کی ہر بات میں آیا ہوں کہ واقعی وہ ایسے بے لوث، بے غرض، راست باز، پاک سیرت، ایثار پیشہ اور باصول خدا ترس انسانیت کی فلاح کا درد رکھنے والے لوگ ہیں جو اصولی حکومت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں انسان کے لیے عدل ہوگا، امن ہوگا۔ اس کی جدوجہد سے سوسائٹی کو تمام عناصر جن کی فطرت میں کچھ بھی نیکی اور راستگی موجود ہے اس تحریک میں کھنچ چلے آئیں گے، اور پس درجہ سیرت ادنا درجہ رکھنے والے لوگ ان طریقوں پر چلنے والے لوگوں سے الگ ہو جائیں گے، اور پھر عوام کی ذہنیت میں ایک انقلاب رونما ہوگا۔ اجتماعی زندگی میں ایک مخصوص نظام حکومت اس چیز کی پیاس بجھائے گا، اور پھر کرتے کرتے سوسائٹی میں اسلامی انقلاب کے ذریعے سے ایک نیا نظام نافذ ہوگا۔ غام صاحب، آپ کی ایک کتاب تھی 1980 میں نے دیکھا، اس کا اقتباس سب سے پہلے آپ نے شروع میں لکھا تھا کہ خدا کی زمین پہ خدا کا نظام، صالحین کے ذریعے پوری زندگی آپ نے بھی ابتدا اسی نظریے کے ساتھ کی، اور ہم جانتے ہیں کہ اس نظریے کو ایک پورا کا پورا پھر کامل اسٹرکچر دیا گیا، وہ اقامت دین کی صورت میں ہو، یا پھر وہ غلبہ دین کی تحریک کی صورت میں ہو، یا پھر سم و اطاعت، جہاد اور جماعت اور اسی طریقے سے ہجرت کی صورت میں ہو۔ بیانیہ ہے مذہبی لوگوں کا، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، آپ نے شعور کی آنکھ اس میں کھولی۔ اس قدر جاذبیت رکھتا ہے کہ عام مسلم نوجوان اس سے متاثر ہوتا ہے، اور ایک درد کے ساتھ یہ لوگ اٹھتے ہیں۔ یہ تو دنیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو چھوٹی سی جگہ دینا چاہتے ہیں دنیا کے اندر۔ یہ بڑا غیر معمولی خواب ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا وہ لوگ بھی غیر معمولی تھے، اور ہم لوگ بھی اگر ایک زمانے میں اس سے متاثر ہوئے تو ہم بھی معمولی نہیں تھے۔
تو اس لیے جب اس طرح کا خواب دکھایا جاتا ہے تو نوجوان بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، دانشور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس کا خود اللہ تعالیٰ نے اقرار کر لیا ہے جب یہ فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تم کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ کہا ہے وہ اخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، یہ تو اللہ کی پسند ہے کہ تمہاری جدوجہد، تمہاری تگ و دو کا ہدف میرا فردوس بن جائے، جنت بن جائے، وہ دوسری چیز بھی میں دے دوں گا جو تم پسند کرتے ہو۔ اخرى تحبونها، انسان اس دنیا میں تبدیلی چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے، اپنی ذات میں یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے، یہی خواہش اور یہی جذبہ ہے جس سے اس وقت جو دنیا انسان نے بنائی ہے وہ بنی ہے۔ اگر میرے اندر، آپ کے اندر یہ جذبہ نہ ہو تو یہ سائنس کی تحقیق، یہ علم کے معجزات، یہ چیزوں کو دریافت کر لینے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال دینا یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم جس طریقے سے علم کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ہم جس طریقے سے اپنے تجربات، مشاہدات اور پھر استقراء کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اسی طرح یہ خیال، یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہماری یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اللہ کی حکومت ہمارے سامنے آئے۔ اس کے لیے تعبیر بھی ان لوگوں نے بڑی اچھی اختیار کر لی تھی، حکومت الہیہ، یہ اللہ کی حکومت ہے۔ اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت اٹھنی چاہیے جس میں یہ اور یہ اور یہ اوصاف ہوں۔ ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوصاف ہمارے اندر پہلے سے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ بنیاد میں ایک تضاد پیدا ہوتا ہے، مدرسے بنے ہوئے ہیں، خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، ہمارے ہاں مذہب اور مذہبی علم کی روایت اس وقت تو پیدا نہیں ہو رہی نا، اس کے پیچھے 1200 سال کی تاریخ ہے۔ پے در پے بڑے علماء پیدا ہوتے رہے ہیں، ہماری علمی میراث معمولی نہیں ہے۔ علماء کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ سیرت اور کردار کے لحاظ سے پست ہوں گے، یہ ہمارے ہاں کبھی نہیں رہا۔ علم اور عمل دونوں کو یکساں اہمیت ہمیشہ حاصل رہی ہے۔ مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے جب یہ آواز بلند کی تو اس وقت بھی دیوبند موجود تھا، بریلی کے علماء بھی موجود تھے، اہل حدیث کی بڑی خدمات تھی۔ اور میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ بڑے علماء بھی موجود ہوتے ہیں، ان سے تعلیم پانے والے طلباء کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ اب تو آپ نے دیکھا کہ جب انہیں کامیابی ہوئی ہے تو نام ہی طالبان کا اختیار کر لیا گیا ہے۔ یہ گویا علماء کے تحت طبقہ ہے جو دین کے طالب علم کی حیثیت سے ان سے وابستہ ہوتا ہے۔ پھر بات یہاں تک نہیں رہتی، بنی اسرائیل کی معاشرت ہو، ہمارا سماج ہو، اس میں سب کے سب لوگ، ایسا تو نہیں ہے کہ علماء سے بے تعلق ہو گئے ہوئے ہیں، ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، ان سے دین سمجھتی ہے، ان کی آواز پر لبیک کہتی ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب تبلیغی جماعت وجود میں آئی یا اسی طرح کی بعض اور جماعتیں دوسرے مدارس فکر نے پیدا کی ہیں تو ان میں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور اپنے طور پر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو دین ہے اس کے مطالبات ہیں وہ ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کر لیے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جزیات تک میں ان کو آپ بہت محتاط دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ بات کہی گئی کہ ایک نئی جماعت اس مقصد کے لیے پیدا ہونی چاہیے تو اس وقت ظاہر ہے کہ علماء کے حلقوں میں تو یہی سمجھا گیا کہ یہ جماعت ہم ہیں، ہم پیدا ہو چکے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ پیدائش بھی بڑی فطری ہے، یعنی جس وقت آپ ایک سوسائٹی کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کی ضرورتیں لوگوں کو مختلف پیشوں اور مختلف کاموں کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ اس میں جیسے بہت سے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ طبیب بنیں گے، لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے لیے اچھے گھر بنائیں گے، اچھے انجینئر بنیں گے، پل بنائیں گے، سڑکیں بنائیں گے، اس میں ایجادات کریں گے۔
اسی طرح سے بعض لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دین کے علم کو اپنا اختصاص بنائیں گے۔ یہ چیز صحابہ کے زمانے ہی میں پیدا ہو گئی تھی، بنی اسرائیل کے ہاں بھی اسی طریقے سے موجود تھی، بلکہ ان کے ہاں تو 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کو ہی خدمات کے لیے خاص کر دیا گیا تھا۔ بنی لاوی کے بارے میں جن لوگوں نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہی فیصلہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسی کا نفاذ کیا۔ تو یہ طبقہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اسی کے مقابل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور جماعت وجود میں آنی چاہیے۔ تو اس میں دیکھیے 2 مسئلے پیدا ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اپنی تحلیل کا تقاضا کرتی ہے، کیا اسی طرح ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جو انہی مقاصد کے لیے کہ دین کی خدمت کرنی ہے، دین کو اپنانا ہے، دین کو اپنی ترجیح بنانا ہے، دین پر عمل بھی کرنا ہے اور دین کا علم بھی آخری درجے میں حاصل کرنا ہے، اسی عزم اسی ارادے کے ساتھ بہت سے لوگ موجود ہیں، تو ایک تصادم کی صورت بھی پیدا ہو گئی۔ اسی وجہ سے اس کا رد عمل بھی ہوا۔ پھر اس میں جو چیز کار فرما ہے اس کا بھی ذرا آپ تجزیہ کیجیے۔ اس طرح کی جماعت اگر خالص علم کے لیے پیدا ہوگی، دین کو جاننے کے لیے پیدا ہوگی، دین کی تعلیم کے لیے پیدا ہوگی، تو شاید ہر معاشرے میں قبول کر لی جائے۔ لیکن یہ کہہ کے اگر کوئی جماعت بنائی جائے گی کہ ہم اس پورے نظام کو الٹ دینا چاہتے ہیں، جیسے کہ ان کی اپنی تعبیر ہے کہ فساق و فجار کے ہاتھ سے اس نظام کی باغیں لے لینا چاہتے ہیں، تو یہ اسی جذبے اسی عزم کے ساتھ کیا بادشاہت میں بھی قائم ہو سکتی ہے؟ وہاں بھی یہی دعوت پیش کی جا سکتی ہے۔ کیا اس وقت سعودی عرب میں، جزیرہ نما عرب کے مختلف ممالک میں، یا وہ ممالک یہاں پر عامریت ہے یا عامریت کو ایک منظم صورت دے دی گئی ہے، وہاں بھی پیدا ہو جائے گی؟ اچھا، پھر یہ کہ جس وقت آپ اس طرح کی کوئی چیز پیدا کرنے کی صحیح کریں گے تو مسلمانوں کے ہاں جو پہلے سے ایک جماعت علماء کی موجود ہے اور جو فطری تقاضوں سے پیدا ہو چکی ہے، وہ بھی اس کو رقابت کی نظر سے دیکھے گی۔ یہ تو اس کے کچھ معاشرتی اور کچھ تہذیبی اور کچھ سیاسی پہلو ہیں۔ اس کے ساتھ اس میں جو ذہن کار فرما ہے وہ وہی ہے کہ حق کی حکومت کس کو حاصل ہے۔ اگر آپ اس بات کو اس طرح بیان کریں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں وہی لوگ اوپر آنے چاہیے کہ جو دین کے معاملے میں بھی یکسو ہیں، دنیا کو چلانے کا بھی حوصلہ اور تجربہ رکھتے ہیں، تو یہ بڑی معقول بات ہوگی، اس لیے کہ ہر معاشرہ اپنی تہذیبی روایت اور اپنی میراث اور اپنے علم کے لحاظ سے لوگوں کو مثالی نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ مغربی معاشروں کے اگر آپ جائزہ لیں تو اس کے بغیر بھی ہو گئی ہیں، یعنی بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہیں، بڑے علمی ادارے بنے ہیں، اس میں تحقیقی کام ہوئے ہیں، ان کے معاشرے نے بھی اور ان کی حکومتوں نے بھی اس پہ تعاون کیا ہے۔ اور جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہوں کہ جو ہر چیز کو اسلام کے زاویے سے دیکھیں، اسلام کے زاویے سے پرکھیں، یہ سب ریاست اور حکومت کے بغیر بھی ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ یہاں اسلام کو نکال دیجئے، یعنی جو بھی کسی معاشرے میں فکر پیدا ہو جائے گا اور وہ استدلال کی بنیاد پر اپنی قوت پیدا کر لے گا، اس کے آپ سے آپ اثرات علم پر بھی ہوں گے۔ تو اس میں بھی یہ کوئی ناگزیر چیز نہیں ہے کہ ایک باقاعدہ جماعت اس طرح کی اٹھے گی تو تب یہ کام ہوگا۔ چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی جماعتیں جہاں جہاں بنیں وہ اصلاً سیاسی جدوجہد کی جماعتیں ہو کر رہ گئیں، اس لیے کہ یہ کوئی مصنوعی عمل نہیں ہے جو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، اور نہ وہ لوگ جن کا اصل تعلق علم سے ہوتا ہے وہ لازمی طور پر اس طرح کے کسی نظام کا حصہ بنتے ہیں۔ پھر اس میں جو تصور کار فرما ہے وہ تصور بھی ناقابل فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مذہبی جماعت بنا دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس جماعت میں مبعوث ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بننا شروع ہوئی، بن گئی، پھر وہ ایک پوری قوم تھی۔ انہوں نے اس کے اندر سے لوگوں کو نہیں نکالا بلکہ پوری قوم کو رہنمائی دی، پوری قوم کے سامنے اپنی بات پیش کی، اور اگر پوری کی پوری قوم اپنی ساری کوتاہیوں کے باوجود ان کی قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی تو اس کو ساتھ لے کے نکل آئے۔ اس کے بالکل برخلاف
رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ اس طرح پیش نہیں آیا، یعنی وہاں بہت بڑی تعداد میں پہلے لوگوں نے انکار کر دیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ہجرت کرنا پڑ گئی، اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے۔ اسی کے ایک حصے کے لوگوں نے دعوت دی، وہاں چلے گئے، پھر بعض جنگیں پیش آ گئیں اور اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی یا مہاجرین و انصار کی وہ جماعت وجود میں آ گئی۔ ہمارے مولانا کے ذہن میں وہی پس منظر ہے، لیکن یہ اپنی ذات میں کوئی ایسا ہمگیر لائے عمل نہیں ہے کہ ہر جگہ اسی طریقے سے ہوگا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوا، بلکہ سیدنا یونس کا معاملہ بھی بالکل مختلف ہوا۔ تو ہمارے دین نے اس طرح کی کوئی چیز کرنے کی بجائے ایک دوسری بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، یہ توفیق دے کہ دین کی سچی بصیرت ان کے اندر پیدا ہو جائے، وہ اپنی قوم کو انذار کریں، خبردار کریں۔ یہ قوم اور جماعت تو اب بن چکی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ اس وقت دنیا میں جو 1.5-2 ارب کے قریب لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نسبت دیتے ہیں۔ مذہبی بنیاد پر ان کے اندر کوئی اور جماعت نہیں بننی چاہیے، کسی حال میں نہیں بننی چاہیے۔ میں اس سے آگے جا کر اس کے جز کی غلطی واضح کروں گا، لیکن پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ مذہبی بنیاد پر ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جماعت میں کوئی تفریق پیدا کریں۔ یعنی اگر کوئی جماعت اسلامی ہے دنیا میں اس وقت تو وہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اگر کوئی جماعت المسلمین ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ ان سب لوگوں پر مشتمل ہے جو اس وقت دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ اچھے ہیں، وہ برے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہیں، وہ سب کے سب ہمارے بھائی ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا تعلق یہ قائم کیا گیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ۔ یہ پوری جماعت ہی اصل میں اللہ کے پیغمبر کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ اس کے اندر کوئی اور مذہبی بنیاد پر جماعت بنانا، اس میں تفریق پیدا کرنا، یہ اپنی ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی طرف سوچنے سمجھنے والا آدمی التفات بھی کرے۔ اس میں صحیح اصول وہی ہے جو اس مسلمان امت کے جلیل القدر علماء نے ہمیشہ اختیار کیا ہے کہ یہ ساری امت ہماری جماعت ہے، ہم اس کے ایک فرد ہیں، اس کے خدام کی حیثیت سے ہمیں کام کرنا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا تعلق دائی اور مدعو کا ہے، ہم انہیں دین بتائیں گے، اور چونکہ یہ مسلمان ہیں تو ان کو اسلام کے تقاضے بتائیں گے، ان کو اسلام کی تعلیم دیں گے، ان کو اسلام سمجھائیں گے۔ ان میں وہ بھی ہوں گے کہ جو بڑے دانشور ہیں، بڑے علماء بنیں گے، وہ بھی ہوں گے جو عامت الناس ہیں۔ تو ہر سطح پر، خواہ ان کے بچے ہیں، خواہ ان کے بڑے ہیں، خواہ ان کے بوڑھے ہیں، خواہ ان کے بڑے اہل علم ہیں، ان سب کی تعلیم، تربیت اور دین کے لحاظ سے ان کو صحیح اصولوں پر قائم کرنے کی جدوجہد کرنا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد ان میں سیاسی لحاظ سے کیا معاملات ہونے ہیں وہ لوگ کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے سیاسی کام کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو میرے نزدیک پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ خواب بہت اچھا ہے، یہ خواب میں آپ سب دیکھ سکتے ہیں، تبدیلی سب چاہتے ہیں، لیکن اس میں جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام کے زاویے سے سوچنے والے لوگ پیدا ہوں، بڑے دانشور پیدا ہوں، وہ ہر چیز کو ایک نئے نظم کی صورت دے دیں، نئے اکتشافات ہوں، جس چیز کو بھی آپ دیکھیں یہ آزادی کی فضا میں ہوتا ہے، یہ پوری امت میں ہونا ہے، یہ ہر جگہ ہوگا۔ اس کو کرنے کے لیے آپ ادارے بنائیے، اس کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو تعلیم دیں، اس کو کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی تحقیق پیش کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، یہ کہ آپ ایک اس نوعیت کی انقلابی جذبے کے ساتھ جماعت بنا دیں، اور وہ بھی رسول اللہ کی امت میں، اور اس طرح سے مسلمانوں کے اندر ایک جماعت اسلامی بنانے کی کوشش کریں۔ یہ کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہے، ہر پہلو سے اس کا نقصان ہوگا، اس سے فتنے پیدا ہوں گے، اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ہمارے ممدوح اور مخدوم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے بہت اچھے جذبے سے یہ سب باتیں کی ہیں، یہ خواب بھی دیکھا ہے۔ اپنی سیرت اور کردار کے لحاظ سے وہ بے مثال شخص تھے، لیکن یہ بنیادی مقدمہ ہی صحیح نہیں ہے کہ مسلمانوں میں یا رسالت مآب کی جماعت میں اب ہمیں مذہبی بنیاد پر کوئی اور جماعت بنانی ہے۔
ہمیں اس جماعت کے خدام کی حیثیت سے جینا ہے اور اسی لحاظ سے اس کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ آگے جو سوالات اس پر پیدا ہوتے ہیں ان پر میں بات کروں گا، لیکن اس بنیادی مقدمے کو پہلے واضح ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی مقدمہ جو میں نے مولانا کا ایک تقریر کا اقتباس پیش کیا کہ کیسے اسلامی انقلاب آئے گا، خود اس پوری کی پوری پیشکش میں داخلی تضادات یا ڈائلما کے ہیں، اور جو بنیادی آپ نے یہ ایک سوال اٹھایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اس کے اندر نہیں بنائی جا سکتی۔ ایک توضیحی سوال اس نقطے کے اوپر، جب آپ کہتے ہیں نہیں بنائی جا سکتی، یہ افادیت کے اعتبار سے ہے، نتیجے کے اعتبار سے ہے، یا کوئی دینی نص کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک کام ہو گیا ہے لہٰذا دینی طور پر اس چیز کو ذمہ داری قرار دینا یہ دین کے اندر مشروع ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مذہبی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے یا عقلی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے؟ مذہبی لحاظ سے بھی درست نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جماعت کے قیامت تک کے لیے امیر ہے۔ یہ کام ہی اللہ کے پیغمبر کا ہے، وہ مبعوث ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ میں، آپ، ہم سب اس سے آگے کوئی بات نہیں کر سکتے کہ یہ میری تحقیق ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ ایک اسلامی جماعت میں خود مسلمانوں کے اندر سے الگ سے بنا رہا ہوں، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ باقی لوگوں کو الگ کر رہے ہیں، ان کے اندر سے کچھ لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں، اور اب جماعت المسلمین، اب اسلامی جماعت کا اطلاق ان لوگوں پر ہونا چاہیے۔ اس سے بڑا تفرقہ کیا ہو سکتا ہے جو آپ مسلمانوں کے اندر پیدا کر دیں گے؟ تو اس لیے مذہبی بنیاد پر کوئی جماعت، کوئی تنظیم کسی حال میں نہیں بننی چاہیے، وہ بن چکی ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی تنظیم ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو جناب سے وابستہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر ہی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس منصب پر کھڑا ہو کر لوگوں کو دعوت دے، باقی سب خدمت کے کام ہوں گے، اور اس میں ساری امت مخاطب ہوگی۔ وہ خدمت کے کام سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ علمی بھی ہو سکتے ہیں، وہ فکری بھی ہو سکتے ہیں، ان پر آگے بات کریں گے، لیکن یہاں سے بات اٹھانا کہ پہلے مسلمانوں کے اندر سے ایک ایسی جماعت پیدا کرنی چاہیے، یہ وہی کام ہے جو رسول اللہ نے آ کے کیا تھا، اور اس سے مہاجرین و انصار کی وہ جماعت پیدا ہوئی تھی۔ اب یہ جماعت جو بن چکی ہے، حضور کی بنائی ہوئی جماعت، یہ ہمیں میراث میں ملی ہے، ہم اس کو نہ توڑ سکتے ہیں، نہ اس میں تفرقہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر جماعتیں بنانے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں اس کے خدام کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو واضح ہو گیا غام صاحب، لیکن اس پر بڑے گہرے علمی، فکری، توضیحی نوعیت کے اور تنقیدی نوعیت کے سوالات ہیں کہ جب مقابل کے اندر کھڑے ہوئے لوگ اپنے مذہبی نظریات، اپنے ورلڈ ویو کے تحت، کوئی سوشلزم کے تحت، کوئی سرمایہ دار نظام کے تحت جماعتیں بناتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، اپنے نظریے کا فروغ کرتے ہیں، اپنے آدرش کو اپنانے پر دنیا کو مجبور کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کیا یہ کام نہیں کرے گا؟ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔